محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اپنے بارے میں جب یہ بات سنی، صبح کو اٹھا، اٹھتے ہی فوراً کلہاڑا اٹھایا، ایک ہی وار سے اس بت کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس بت کے اندر سے اتنے زیورات اور اتنا سونا چاندی نکلا، جتنا پنڈت دے رہے تھے، لالچ دے رہے تھے کہ ہم آپ کو اتنا سونا دیں گے، اتنے زیورات دیں گے، اتنا چاندی دیں گے، اتنی جواہرات دیں گے، اس سے ہزاروں حصے زیادہ اس بت کے اندر سے زیورات نکلے، جواہرات نکلے، اس بت کے اندر سے سونا چاندی نکلا۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بت کے کئی ٹکڑے کیے، اور کئی ٹکڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی۔ محمود غزنوی نے سن 1001 میں راجہ جے پال کی فوج سے ہندوستان میں پشاور کے قریب جنگ کی۔ حالانکہ راجہ جے پال کی فوج میں 300 ہاتھی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑی فتح عطا کر دی، اور دشمن راجہ جے پال کی فوج دم دبا کر بھاگ گئی۔ ہندوستان پر صرف اب حکومت نہیں ہے مسلمانوں کی، بلکہ سینکڑوں سال پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان پر مسلمانوں کو حکومت عطا فرمائی۔ مسلمان سینکڑوں سالوں سے ہندوستان پر حکومت کر رہے ہیں۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد سبکتگین تھے، وہ ایک غلام تھے۔ ایک مرتبہ جنگل میں جا رہے تھے، ہرنے کے بچے کو اٹھا لیا، بچے کو اٹھا کر جا رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد پیچھے سے کسی کے چلنے کی آہٹ کی آواز آئی، محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ تو سبکتگین نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ ہرنی کے بچے کی ماں پیچھے سے آ رہی ہے۔ تو سبکتگین نے، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے، ہرنی کی ماں پر رحم کرتے ہوئے اور ہرنی کے بچے پر رحم کرتے ہوئے بچے کو چھوڑ دیا۔ ہرنی خوش ہو گئی، رات کو سوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے جانور پر رحم کیا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیرے بیٹے کو بہت بڑی سلطنت عطا کریں گے، بہت بڑی سلطنت کا سلطان بنائیں گے۔ سبکتگین ایک غلام تھا، ایک فوج کا عام سپاہی بنا، پھر ترقی کرتے کرتے فوج کا چیف کمانڈر بن گیا۔ جب بادشاہ مرا تو اس وقت اس سلطنت، اس بادشاہ کی تمام فوج کا چیف تھا، تمام فوج کا بڑا سپہ سالار تھا۔ اس کے پاس طاقت تھی، اسلحہ تھا، فوج تھی، ساری فوج اسی کے تابع تھی۔ اسی لیے بادشاہ کے مرنے کے بعد اس نے سلطنت پر قبضہ کر لیا، خود حاکم بن گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سبکتگین کے بیٹے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سلطنت عطا کر دی۔ سبکتگین کے بعد محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سلطان بنے۔ اسلامی تاریخ میں سلطان کا لقب سب سے پہلے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو ملا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 17 حملے کیے،
پہلا حملہ سن 1001 میں کیا، راجہ جے پال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر دی، اور سب سے آخری حملہ محمود غزنوی نے ہندوؤں کے ایک بہت بڑے مندر سومناتھ پر کیا۔ سومناتھ بہت بڑا مندر تھا، بہت بڑا معبد تھا، اور اس معبد کے اندر ایک بت تھا جس کو چاروں طرف مقناطیس لگے ہوئے تھے۔ بت کے چاروں اطراف میں مقناطیس کے سخت کھچاؤ کی وجہ سے وہ بت درمیان میں لٹکا رہتا تھا، معلق رہتا تھا۔ تو عام ہندو لوگ آتے اور دیکھتے کہ ہمارا یہ بت کسی چیز سے بندھا ہوا نہیں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ خدا، ہمارا یہ بھگوان، ہمارا یہ بت خود بخود لٹکا ہوا ہے، خود بخود کھڑا ہے۔ تو وہ خوش ہوتے اور کہتے یہ ہمارا بھگوان ہے۔ اور وہاں کے حالات اس قدر غضبناک تھے کہ وہاں پر ہندوستان کے بڑے امیر لوگ اپنی بیٹیاں بھیجتے تھے، اور اس معبد کے، اس مندر کے جو پنڈت تھے وہ نوجوان لڑکیوں کو نچواتے تھے، ان کے سامنے نوجوان لڑکیاں ناچتی تھیں، اور ان میں سے جو لڑکی زیادہ پسند آ جاتی، پنڈتوں میں جو بڑا پنڈت تھا وہ اس کو اپنے پاس رکھتا، اور وہ تمام کی شہزادی کہلاتی۔ جب تک اس کا دل نہیں بھرتا تھا تو اپنے پاس رکھتا تھا، جب دل بھر جاتا تھا تو اس کے نوکر اس لڑکی کو اٹھاتے اور سمندر میں جا کر غرق کر کے آ جاتے، قتل کر کے آ جاتے، اور صبح کا اعلان کر دیا جاتا کہ فلاں جو شہزادی تھی، بڑے پنڈت کی جو دیو داسی تھی، وہ بھگوان کے چرنوں میں چلی گئی۔ اس طریقے سے اعلان کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس معبد پر حملہ کیا۔ جب اس بت کو توڑنے لگا، بہت بڑا بت تھا، جب اس بت کو توڑنے لگا، پنڈت جمع ہو کر آ گئے، منتیں کی، ہاتھ جوڑے، لالچ دیا کہ ہم آپ کو اتنا زیادہ سونا دیں گے، اتنا زیادہ ہیرے جواہرات دیں گے، آپ اس بت کو نہ توڑیں۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے۔ رات کو سوئے، خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، آواز آ رہی ہے، محمود بت فروش کہاں ہے؟ محمود بت فروش کہاں ہے؟ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اپنے بارے میں جب یہ بات سنی، صبح کو اٹھا، اٹھتے ہی فوراً کلہاڑا اٹھایا، ایک ہی وار سے اس بت کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس بت کے اندر سے اتنے زیورات اور اتنا سونا چاندی نکلا جتنا پنڈت دے رہے تھے، لالچ دے رہے تھے کہ ہم آپ کو اتنا سونا دیں گے، اتنے زیورات دیں گے، اتنا چاندی دیں گے، اتنی جواہرات دیں گے، اس سے ہزاروں حصے زیادہ اس بت کے اندر سے زیورات نکلے، جواہرات نکلے، اس بت کے اندر سے سونا چاندی نکلا۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بت کے کئی ٹکڑے کیے اور کئی ٹکڑے مدینہ منورہ میں بھیجے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر وہ سونے کے ٹکڑے لگائے گئے، اور کچھ سونا محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ خود لے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان پر مسلمانوں کو سینکڑوں سالوں سے پہلے حکومت طے کی تھی، اور سینکڑوں سالوں سے مسلمان حکومت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔